اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا صدق اللہ مولانا۔ سورہ نوح مکی صورت ہے۔ فرما کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک، کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، من قبل، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ یعنی نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اللہ سے، اور اسی طرح جہنم کے عذاب سے ڈراؤ کہ وہ ایمان لے آئیں اس سے پہلے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست کی تبلیغ کرتے رہے، تقریباً 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور اپنی قوم سے کیا کہا؟ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم بے شک میں تمہیں واضح طور پہ، کھلے طور پہ ڈرا رہا ہوں اللہ سے کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، اس کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، واتقوہ، تقوی اختیار کرو، اسے ڈرو، اور واطیعون، اور میری اطاعت کرو، یعنی رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ہی کیا کرو؟ ڈرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک اجل مقرر تک کیا کرے گا؟ تمہیں مہلت دے دے گا، جب تک اجل مقرر، ایک وقت جو مقرر ہے اس وقت تک تمہیں کیا ہے؟ مہلت دے گا، تمہیں چھوڑ دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور جس وقت اللہ کا وہ وعدہ آ جائے تو اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا، یعنی جس وقت قوم حد سے تجاوز کر جاتی ہے گناہوں میں تو کیا ہے؟ پھر اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا، لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے۔ یہاں تک تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اس کے بعد جب قوم نہ مانی، 80-82 لوگ جو مسلمان ہوئے، اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کیا کہا اپنے رب سے؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ آپ کیا کرو؟ اپنی قوم کو ڈراؤ اللہ سے۔ تو نے کہا کہ یا اللہ، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، یعنی اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی ہے، اس طرف بلایا ہے، کیسے؟ لیلا ونہارا، رات کو بھی دن کو بھی، یعنی دن بھی رات بھی، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اب دن ہے یا رات ہے، ہر وقت دن کو بھی اور رات کو بھی میں ان کو دعوت دیتا رہا ہوں، کوئی موقع میں نے ایسے جانا نہیں دیا کہ ان کو میں نے تبلیغ نہ کی ہو، ان کو تیری طرف تو سے ڈرایا نہ ہو۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو کیا کرتے ہیں؟ میری تبلیغ ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، بلکہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، گویا الٹا یہ اپنے بھاگنے کے اندر زیادہ ہو گئے ہیں۔ مجھ سے جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں، پیٹ پھیر کے، بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ جب بھی میں بات کرنے لگتا ہوں تو میری دعوت نے ان کے اوپر کیا اثر کیا ہے کہ صرف ان کا بھاگنا زیادہ ہوا ہے، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور بے شک میں تمہیں ان کو دعوت کیا دیتا ہوں؟ تاکہ تم ان کو معاف کر دو۔ میں ان کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ میں تم اسلام کی، دین کی تبلیغ کرتا ہوں، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ اللہ تمہیں کیا کر دے؟ معاف کر دے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ،
جب بھی میں ان کو بات سناتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، تو یہ انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، بات سنتے نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں، اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں، تاکہ ان کے بعد ہمیں سنائی نہ دے، یا تو بھاگ جاتے ہیں، اگر ان کو سننی پڑ بھی جائے، کبھی کہیں ایسا موقع ہو جاتا ہے پھنس جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پھر کیا کرتے کیا ہیں، اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنی چادر اپنے منہ پہ ڈال لیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں بھی ڈالتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، واستغشوا ثیاب، کپڑا جو ان کے پاس ہوتا ہے، چادر جو بھی ان کے پاس ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں، یہ اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور یہ صرف اور صرف تکبر میں کیا کر رہے ہیں، یہ صرف تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ اس کے اندر ہی بڑے اصرار کر رہے ہیں، تکبر کے اوپر مصر ہو چکے ہیں، کہ جو جتنی بھی ان کو میں دعوت دیتا ہوں، یا تو یہ بھاگ جاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، اگر سنیں بھی تو کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں، تاکہ میری بات ان کو سنائی نہ دے، مجھے یہ دیکھے ہی نہ، یعنی اتنا یہ تکبر کرتے ہیں، وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، اور میں نے ان کو جہراً بھی، یعنی بلند آواز سے بھی کیا ہے، دعوت دی ہے، یہ نہیں کہ میں آہستہ آہستہ بات کرتا ہوں، ان کو سنائی نہیں دیتا، ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا، اونچی اونچی آواز سے بھی میں نے کی ہے، ان کو دعوت دی ہے، ان کو اللہ کی طرف، تیری طرف بلایا ہے، ان کو ڈرایا ہے، جہراً کہتے ہیں آواز سے، یعنی جہری نمازیں جو ہوتی ہیں جن کے اندر بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، اس طرح جہر، یعنی ان کو میں نے بلند آواز سے بھی دعوت دی ہے، ثم انی اعلنت لہم، اور ان کو میں نے مخفی طور پہ بھی، یعنی ایک ایک کر کے بھی ان کو آہستہ آہستہ بات بھی سنائی ہے، ایک ایک کر کے ان کو آہستہ آہستہ بھی، واسررت لہم اسرارا، کہ میں ان کو بات سناتا رہا ہوں، اعلانیہ بھی اور مخفی بھی، تاکہ ان کو یہ بات سمجھ آئے، کسی کو اونچی آواز سنائی دیتی ہے، کسی کو آہستہ سمجھ دیتی ہے، لیکن ہر حال کے اندر میں نے کیا کیا، ان کو دعوت دیتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ یہ بات مانی، یہ قوم مانی نہیں ہے۔ الفما اور نوح علیہ السلام پھر ان کو کیا کہا، تم کیا کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، فقلت استغفروا ربکم، کیا کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا، انہ کان غفارا، تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اس کے بدلے میں اور کیا کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا، جس طرح یہ قحط سالی ہو چکی ہے، ہر طرف کیا ہے، خشکی ہی خشکی ہے، تو کیا ہو جائے گا، تمہارے اوپر اللہ سے بارش برسائے گا، آسمان سے پانی آئے گا، تو ہر طرف کیا ہو گیا، ہریالی ہو جائے گی، سبزہ ہو جائے گا، تو اللہ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور استغفار کا اور کیا فائدہ ہوگا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال بھی بڑھ جائے گا، تمہارے بیٹے بھی بڑھ جائیں گے، کیا ہوگا، تمہیں مال بھی دے گا، اور تمہیں اولاد بھی، یعنی تمہیں بیٹوں کی زیادہ خواہش ہوتی ہے نا، وَبَنِينَ، تو تمہیں کیا کرے گا، وہ بیٹے بھی دے گا، کس سے، استغفار سے، کثرت سے کیا کرو، تم اللہ سے معافی کرو، مانگو، استغفار کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں بہت زیادہ باغات دے گا، پھل دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری نہر جاری کر دے گا، تمہارے اوپر پانی، یعنی تمہیں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جائے گی، ہر طرف سے کیا ہوگا، تمہیں ہر طرف خوشحالی بھی نظر آئے گی، یہ کیا ہوگا، کس سے ہوگا، استغفار سے ہوگا، جب تم اللہ سے استغفار کرو گے، بخشش طلب کرو گے، اس لیے استغفار کا بہت زیادہ فائدہ ہے، کہ انسان جو ہے استغفار کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا نا، مجھے کہ یار حضرت کو جو ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، تو انہوں نے فرمایا کہ تم کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اسی طرح تھوڑا وقت گزرا، ایک اور بندہ آ گیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مال دے دے، تو انہوں نے کہا تم استغفار کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، میرے پاس بیٹے نہیں ہیں، بیٹی ہیں یا اولاد نہیں ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، تم بھی استغفار کیا کرو۔ تو جب وہ چلے گئے تینوں لوگ، تو بعض کے جو مریدین لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا، حضرت یہ تین لوگ آئے ہیں، تینوں نے علیحدہ علیحدہ سوال کیا ہے، کسی نے بارش کا کیا ہے، کسی نے مال کا کیا ہے، کسی نے اولاد کا کیا ہے، تو تینوں کو آپ نے دوائی ایک ہی دی ہے، وظیفہ ایک ہی بتایا ہے، تو فرمایا، اللہ نے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اللہ نے جو وظیفہ بتایا ہے کہ تم جب کثرت سے استغفار کرو گے، تو پہلا کام میں کیا کروں گا، تمہیں معاف کر دوں گا، دوسرا کام کیا کروں گا، تمہیں بارشیں عطا فرماؤں گا، اور تیسرا کام کیا کروں گا، میں تمہیں مال بھی دے دوں گا، اور چوتھا کام کیا ہے، تمہیں اولاد بھی دے دوں گا۔
یعنی جب تم کیا کرو گے کثرت سے، اس لیے افضل الدعا الاستغفار، جو افضل سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ استغفار ہے۔ جب استغفار بندہ کرتا ہے کثرت کے ساتھ تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، تمہیں بخش بھی دیتا ہے۔ تمہیں دنیا کے اندر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مال ہے، اولاد ہے، جاہ و جلال ہے، عزت ہے، ہر چیز اللہ کیا کہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔